ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وسلم کی قبر مبارک پہ کبھی شرک نہیں ہو سکتا، تو جو عقیدہ حضور کی قبر پہ لکھا ہوا ہوگا اس کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے۔ جو حضور کی قبر پہ لکھا ہوا عقیدہ ہے اس پر بھی دلیل چاہیے۔ آپ مدینہ منورہ ہو کر آ گئے ہیں تو بہت اچھا، اللہ دوبارہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہہ چہرہ مبارک کی طرف کھڑے ہو جائیں، قبلے کی طرف پشت کر لیں، روضہ پاک کی طرف منہ کر لیں۔ ایک یہ ستون ہے اور ایک یہ ستون ہے، درمیان میں آپ کا مواجہ ہے۔ آپ دیکھیں وہاں شعر لکھا ہوا ہے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف والجود والکرم۔ میری جان فدا اس قبر پر جس میں آپ ساکن ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ساکن کسے کہتے ہیں؟ آپ یہاں جو عرب ممالک ہیں، کسی عرب ممالک میں آپ مسجد میں جائیں اور مسجد کے ساتھ جو مکان ہوگا اس پہ لکھا ہوگا مسکن الامام۔ امام کے مسکن کا معنی کہ امام وہاں زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں شوہر کے ذمے ہے بیوی کو نفقہ اور سکنا۔ سکنا کا معنی کہ وہ جگہ جائے اس کو مارنا ہے یا وہ جگہ جائے اس کو زندہ رکھنا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کے روضے پہ لکھا ہو نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، آپ اس قبر میں ساکن ہیں، اس کا معنی کہ آپ زندہ ہیں، اس کا معنی کہ آپ زندہ ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کا عقیدہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی یہاں کے، ان کا بھی یہ عقیدہ ہے، ان کا بھی ہے، یعنی امت کا تو ہے ہی ہے، ان کا بھی عقیدہ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں لکھا ہوا ہے، پھر ہم کیسے اس پر دلائل مانگتے ہیں؟ یہ تو بڑے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری غلطی کیا ہے، ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ دیوبندی کسے کہتے ہیں۔ دیوبندی کسے کہتے ہیں؟ مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قاسم ننوتوی دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست ہیں پہلے۔ اس کے بعد مولانا محمود حسن شیخ الہند، یہ دیوبند کے پہلے طالب علم اور پہلے صدر مدرس ہیں۔ ان کے پھر آگے شاگرد ہیں حسین احمد مدنی، اشرف علی تھانوی، مولانا محمد الیاس۔ یہ جس پر یہ تین شخصیات متفق ہیں نا، اسے کہتے ہیں دیوبند کا عقیدہ ہے۔ جو ان کو قبول کرے وہ دیوبندی ہے، اور جو بعد میں آئے اور ان کو قبول نہ کرے اور اختلاف کرے، اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس مسئلے میں دیوبندیوں کا اختلاف ہے، کہتے ہیں اس مسئلے میں اس بندے کا دیوبندیوں سے اختلاف ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، سارے مسلمان متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ قادیانی کہتے ہیں کہ آخری نبی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، گورے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین میں مسلمانوں کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں آخری ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، مسلمان سارے کہتے ہیں آخری ہے۔ اس مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے، قادیانیوں کا مسلمانوں سے اختلاف ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا قائل نہیں ہے اور کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، یہ دیوبندیوں میں اختلاف نہیں ہے، یہ دیوبندیوں سے اختلاف ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سمجھنا۔ جی الحمدللہ۔ دیکھیں الجھن کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم فتاوے شروع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس بحث کو چھوڑ دیں کہ ان کا کیا بنے گا، اتنا کافی ہے۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم اپنے عقیدے پر پکے، باقی وہ جانے، ان کا خدا جانے، وہ اپنا عقیدہ بھگتے، ہم اپنا عقیدہ بھگتے۔ اگر اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو جمے رہیں، ہم جس کو ٹھیک سمجھتے ہیں ہم اس کے اوپر جمے ہوئے۔